لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وهو على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وعصمتهم أجمعين اللهم لعن ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد تیسرے پارے کی آیہ مبارکہ ہے سورہ لیل کی، اسے پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہدایت کی ذمہ داری ہمارے ہی اوپر ہے اور دنیا و آخرت کا انتظام ہمارے ہی ہاتھوں میں ہے۔ پروردگار عالم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا ہے، رسولوں کو بھیجا ہے۔ نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا تو امامت کے سلسلے کا آغاز کیا، اور یہ سلسلہ امامت وہ سلسلہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس کے لیے اللہ نے ہادی کا انتظام نہ کیا ہو۔ اللہ کا واضح اعلان ہے لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ہم نے ایک ہادی کا انتظام کیا ہے۔ لہذا دنیا میں جہاں کہیں بھی انسان نام کی کوئی چیز ہے، جہاں پر بھی آبادی ہے، اللہ نے ان کی ہدایت کا انتظام کیا، اور اگر اللہ یہ انتظام نہیں کرے گا تو پھر اللہ کو اگر وہ غلط کام کریں گے سزا دینے کا حق نہیں ہے۔ وہ کہیں گے، روز محشر کہیں گے، قیامت کے دن وہ کہیں گے کہ ہمیں سیدھے راستے کا علم ہی نہیں تھا، اور سیدھا راستہ بتانے والا کوئی تھا نہیں۔ ہماری ہدایت کے لیے تو نے نہ کسی نبی کو بھیجا تھا، نہ رسول کو بھیجا تھا، نہ امام کو بھیجا تھا، تو ہم کیا کرتے؟ جو ہم نے بہتر سمجھا وہ کیا۔ لہذا اللہ نے حجت کو تمام کرنے کے لیے تمام لوگوں کے لیے ہادی مقرر کیے، اور کل میں نے یہی عرض کیا تھا کہ اسی لیے پروردگار عالم نے جب اس دنیا کا آغاز کیا اور سب سے پہلے جب جناب آدم کو اس دنیا میں بھیجنا چاہا تو جناب آدم کو فقط آدم بنا کر نہیں بھیجا، فقط ایک بشر بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ سب سے پہلے ہی شخص کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے ہم دنیا میں تھے
مگر کوئی ہادی نہیں تھا۔ جناب آدم کے حوالے سے جو ہماری گفتگو کل چل رہی تھی، جہاں پر بات تمام نہیں ہو پائی تھی، اور جو کل میں نے وعدہ بھی کیا تھا کہ یہیں سے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا، 30ویں آیت سورہ بقرہ کی، اس وقت کو یاد کرو، اللہ رسول سے کہہ رہا ہے، جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ ہم زمین پر خلیفہ بنانے والے ہیں۔ فرشتوں نے سنا تو سننے کے بعد کیا کہا؟ اے میرے معبود، میرے پروردگار، ہمارے پروردگار، کیا ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین پر فساد برپا کریں، خوریزی کریں؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تیری حمد، تیری تقدیس ہم کرتے ہیں، یعنی اس منصب کے اعتبار سے ہم زیادہ اہل ہیں۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ چونکہ ہم حمد کرتے ہیں، ہم تسبیح کرتے ہیں، ہم اللہ اکبر کر رہے ہیں، ہم الحمدللہ کر رہے ہیں، ہم سبحان اللہ کر رہے ہیں، تسبیح و تحلیل ہم اللہ کی کر رہے ہیں، لہٰذا اس خلافت کے منصب کے اعتبار سے ہم زیادہ اہل ہیں۔ اللہ نے جواب میں کیا کہا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ کل میں نے یہ سوال کیا تھا، یہیں پر بات مکمل کی تھی کہ کیا یہ جواب ہے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے؟ کیا سوال جو انہوں نے اٹھایا ہے فرشتوں نے، کیا اس سوال کا جواب جو اللہ نے دیا ہے، کیا واقعی یہ جواب ہے؟ یہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ اللہ یقیناً بندوں سے بہتر جانتا ہے، اپنی مخلوق سے بہتر جانتا ہے، تو یہ تو جواب نہیں ہوا۔ لیکن اس کے باوجود فرشتے خاموش ہو گئے، اور ہم بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جواب نہیں ہے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ بھی جانتا ہے کہ یہ جواب نہیں ہے، مگر اللہ نے وقتی طور پر یہ ٹال دیا، مگر اللہ جانتا ہے کہ یہ میں نے جواب نہیں دیا ہے۔ جواب تو میں نے کل آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، تو اللہ یہ کہہ سکتا تھا کہ نہیں، اب کی بار جو بناؤں گا وہ تم نے نسناس کو دیکھا تھا، جو خوریزی کیا کرتے تھے، لڑائی جھگڑے کیا کرتے تھے، فساد برپا کیا کرتے تھے، اب کی بار ایسے نہیں ہوں گے۔ مثلا ان میں کچھ اچھے بھی ہوں گے، برے بھی ہوں گے، زیادہ تر اچھے لوگ ہوں گے، واقعی اللہ والے، مسجدوں میں بیٹھے رہیں گے، مجلسیں کریں گے، محفلیں کریں گے، اچھے لوگ بھی ہوں گے۔ یہ جواب دیا جا سکتا تھا، مگر اللہ نے یہ نہیں کہا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتہ خاموش ہو گئے۔ تو اللہ جانتا ہے کہ یہ جواب نہیں ہے، مگر اللہ کے لیے بھی یہ بھی ضروری ہے اور یہ بھی ضروری تھا کہ وہ جواب دے اور ان فرشتوں کو مطمئن کرے، تاکہ انہیں واقعی اطمینان ہو جائے کہ واقعی ہم اس عہدے کے لائق نہیں تھے۔ مطمئن کرنا تھا، مگر اللہ کو کوئی جلدی نہیں ہے انہیں جواب دینے کی۔ جلدی کیوں نہیں ہے؟ جلدی اس لیے نہیں ہے کہ جلدی وہ کرتا ہے جو اس بات سے ڈرتا ہے کہ وقت نکل جائے گا۔ اللہ کے ہاں یہ مسئلہ ہے ہی نہیں کہ وقت نکل جائے گا، وقت تو کہیں جانے سے رہا، فرشتے کہیں جانے سے رہے، فرشتے بھی وہیں ہیں، اللہ کے ہاتھ میں کل وقت ہے، تو جلدی کچھ ہے ہی نہیں۔ مگر ہاں، دنیا میں بھیجنے سے پہلے اپنے خلیفہ کو انہیں جواب ضرور دے دوں گا، یہ اللہ نے پہلے ہی سوچ لیا، اور اسی لیے اللہ نے فوراً فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ مٹی لے کر آؤ۔ اور خانہ اسرائیل فرشتہ زمین پر آتا ہے، بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں خاص طور سے، غور سے سنتے رہیے گا، زمین پر آئے اور خانہ کعبہ کے بالکل جہاں، اس وقت خانہ کعبہ نہیں تھا، مگر خانہ کعبہ جہاں بننا تھا یہ جگہ پہلے ہی سے طے تھی کہ خانہ کعبہ یہیں بنے گا، چونکہ خانہ کعبہ جس جگہ پر ہے یہ نہیں وہی جگہ ہے بالکل جو اس دنیا کا بالکل سینٹر ہے، بیچوں بیچ۔ جو آپ نے سورہ، جب معراج پر رسول اللہ گئے، 15ویں پارے کی جو ابتدائی آیات ہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام
الا المسجد الاقصی، یہ جو لفظ مسجد اقصی ہے، مسجد اقصی وہ مسجد تو ہے جو فلسطین میں ہے، یروشلم میں، اس کے علاوہ مسجد اقصی اصل آسمان پر ایک مسجد ہے، مسجد اقصی جو اصل مسجد ہے جس پر معراج رسول اللہ گئے تھے، اور وہ خانہ کعبہ کے بالکل اوپر ہے، سینٹر بالکل اوپر، زمین پر بالکل بیچوں بیچ خانہ کعبہ، اور آسمان پہ اس خانہ کعبہ کے بالکل سیدھ میں وہ ہے مسجد اقصی۔ یعنی اگر اس مسجد اقصی سے کوئی چیز ڈالی جائے، پھینکی جائے اوپر سے، تو وہ سیدھی آ کر خانہ کعبہ کی چھت پر گرے گی۔ اور سمجھیے آپ، یہ ہے وہ مسجد اقصی جو آسمان میں ہے۔ اسی مسجد اقصی کے نیچے، یعنی جہاں خانہ کعبہ بننا تھا، اللہ نے اسرائیل کو بھیجا کہ جاؤ وہاں سے مٹی لے کر آؤ، اور خانہ کعبہ جہاں بنا ہوا ہے بالکل بیچوں بیچ کی اللہ نے، روایت میں جیسے ہے اس اعتبار سے، مٹی منگائی، اور پھر جناب آدم کا پتلا تیار ہوا۔ مٹی جو تھی وہ کچھ زیادہ تھی، یعنی جناب آدم کا پتلا بننے کے بعد بھی بچ گئی، مٹی اتنی تھی کہ بچ گئی، یا شاید اللہ نے اشارہ کر دیا ہو۔ فرشتے میں تو اتنی جرات نہیں ہے کہ خود سے کچھ بھی کر لے۔ لا یسبقو، قرآن مجید میں اللہ کہہ رہا ہے لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، نہ تو بولنے میں جلدی کرتے ہیں، اور وہ جتنا اللہ کہتا ہے اس کام کو انجام دیتے ہیں۔ لہٰذا اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا ہوگا کچھ زیادہ سی لے کر آنا مٹی، تو وہ زیادہ سی مٹی لے کر پہنچ گئے، تو ایک پتلا جناب آدم کا بن گیا، اور جب جناب آدم کا پتلا بن چکا، پھر اللہ نے اسی بچی ہوئی مٹی سے جناب حوا کا پتلا بھی بنا دیا۔ اب اس طریقے سے جب جناب آدم کا پتلا بن گیا، پھر اسے سوکھنے کے لیے رکھا، پھر جب وہ سوکھ گیا یہاں تک کہ وہ ٹھیکرے کے مانند ہو گیا، یعنی اس کے اندر کھنکھناہٹ پیدا ہو گئی۔ آپ نے دیکھا کوئی مٹی کا برتن دیکھے، اس پر اگر آپ دیکھتے ہیں لوگ کہ یہ مضبوط ہے یا مضبوط نہیں ہے، تو اس پہ چٹکی مارتے ہیں کہ آواز کیسی آ رہی ہے اس کے اندر سے، اور اس کی کچا ہوگا تو آواز الگ ہوتی ہے، اور اگر پختہ ہوتا ہے مضبوط ہوتا ہے تو آواز الگ ہوتی ہے۔ وہ کھنکھناہٹ جو اس کے اندر جب پیدا ہو گئی اس پتلے کے اندر، اسی اسٹیچو کے اندر، پھر اللہ نے فرشتوں کو سب کو بلایا، اور اب فرشتوں سے کہا فَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ دیکھو میں نے اس کو درست تو کر لیا ہے، لیکن اور جو تھوڑی بہت جو کمی تھی اس کو بھی جب میں اس کو بالکل درست کر لوں اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دوں، اپنے ڈال دوں، یعنی یہ واقعاً زندہ ہو جائے، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا۔ فرشتوں سے کہا، اور جب فرشتوں سے کہا، فرشتوں نے کہا ٹھیک ہے ہم تیار ہیں، اور وہی ہوا۔ اب اگر اللہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جب روح ہم نے ڈالی فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ، سارے کے سارے فرشتے جتنے بھی تھے، سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے شیطان۔ شیطان نے سجدہ نہیں کیا، تو اللہ کو غصہ تو آنا ہی تھا کہ ہمارے حکم کی مخالفت کیوں کر رہے ہو، جب ہم نے کہا تھا سجدہ کرنے کے لیے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اب اللہ نے اسی شیطان سے پوچھا، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، جس کو ہم نے اپنی قدرت سے خلق کیا ہے، تمہیں اس کو سجدہ کرنے سے کس نے منع کر دیا، کیوں سجدہ نہیں کیا؟ اب قرآن مجید میں جناب آدم کے اس حوالے سے پتلا تیار ہونا، روح پھونکنے کے بارے میں کئی جگہ پر تذکرہ آیا ہے، سورہ صاد میں خاص طور سے، سورہ بقرہ میں بھی ہے جیسے آپ، اور بھی کئی سوروں میں۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، تکبر کیا، وہ تو کافرین میں سے تھا، کافر ہو گیا، سجدہ نہیں کیا۔ دلیل اس نے کیا دی ہے سجدہ نہ کرنے کی؟
کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اس کو مٹی سے بنایا ہے۔ یعنی آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے، تو افضل ہونے کے ناطے میں مفضول کو سجدہ کیوں کروں؟ یہ تو مجھ سے گھٹیا ہے، مجھ سے کمتر ہے، تو میں افضل ہوتے ہوئے کمتر کو سجدہ کیوں کروں؟ دنیا میں سب سے پہلے قیاس کرنے والا شیطان ہے۔ شیطان نے قیاس کیا سب سے پہلے۔ اب وہ یہ بھول رہا تھا کہ مسئلہ یہاں افضل و مفضول کا نہیں ہے، مسئلہ ہے حکم پروردگار کا، حکم اللہ کا ہے، سجدہ کسی کو بھی ہو رہا ہو۔ صلوات پڑھ لیجیے آپ حضرات پہلے، محمد و آل محمد۔ اب جب اس نے سجدہ نہیں کیا، مگر لفظوں پر ذرا غور کریں، خلقتنی من نار ہے، اب کے مزاج کا جملہ بھی کہتا چلوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا، وخلقتہ من طین، اس کو مٹی سے بنایا، آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے، اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا۔ مجھے بتائیے کیا واقعاً انسان مٹی سے بنتا ہے فقط؟ انسان مٹی سے بنتا ہے؟ انسان یعنی آدمی، پڑھے لکھے بچے ہیں آج کل تو بچے ماشاءاللہ، انسان بنا ہے 4 چیزوں سے جن کو کہا جاتا ہے عناصر اربع، آگ، پانی، مٹی اور ہوا، انہیں کہا جاتا ہے عناصر اربع۔ 4 چیزوں سے مل کر انسان بنتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کوئی چیز کم کوئی زیادہ، مگر جب تک یہ 4 چیزیں نہیں ہوں گی اس وقت تک آدمی نہیں بنے گا، انسان نہیں بنتا ہے۔ آگ بھی ضروری ہے، مٹی بھی ضروری ہے، پانی بھی ضروری ہے اور ہوا بھی ضروری ہے۔ جب یہ 4 چیزیں ہوں گی تب بنے گا انسان۔ مگر شیطان نے 4 چیزوں میں سے فقط ایک چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ تو نے اس کو مٹی سے بنایا، 3 چیزیں اور بھی تھی مگر اس کا ذکر شیطان نے نہیں کیا۔ حالانکہ جو وہ 3 چیزیں باقی ہیں وہ تینوں کے تینوں خیانت کار ہیں، خائن ہے، اور مٹی بڑی امانت دار ہے۔ کوئی بھی چیز آگ کے حوالے کی جائے، آگ فوراً جلا دے گی، نہ اپنا دیکھتی نہ پرایا دیکھتی ہے، نہ اچھا برا کچھ نہیں دیکھے گی۔ آگ کے حوالے یعنی فوراً جلا دینا، اس کا کام ہی جلانا ہے۔ آگ کے حوالے کرو گے آگ جلا دے گی، پانی کے حوالے کوئی کرو گے پانی بہا کے لے جائے گا، ہوا کے حوالے ہوا اڑا کر لے جائے گی۔ لیکن مٹی اتنی امانت دار ہے کہ اگر مٹی کے حوالے کوئی چیز کرے تو ایک دانہ ڈالو گے 70 اس کے بدلے دیتی ہے۔ مٹی اتنے امانت دار ہے۔ 3 ہے خیانت کار، 4 چیزوں میں سے 3 ہے خیانت کار، مگر ایک ہے واقعی امانت دار اور وفادار، مگر اس کے باوجود 3 کے اوپر اعتراض نہیں کر رہا ہے، ایک کے اوپر اعتراض کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے 3 خیانت کاروں کی طرفداری کرنا شیطانی عمل ہے، 3 کی حمایت کرنا شیطانی عمل ہے، اور جو تراب ہے، جو مٹی ہے، جو تراب ہے اس کی مخالفت کر رہا ہے، اور جس نے مخالفت کی مٹی کی، تراب کی، وہ کیا بنا؟ شیطان۔ اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ جو تراب کی مخالفت کرے وہ شیطان، جو ابو تراب کی مخالفت کرے گا وہ کیا ہوگا؟ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ اب ایک جملہ ذرا جو شیطانی نے کہا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، آگ مٹی سے افضل ہے، میں سجدہ نہیں کروں گا۔ مگر سورہ صاد میں اللہ نے ایک دوسرے انداز سے پیش کیا، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے خلق کیا ہے اس کو سجدہ کرنے سے تجھے کس نے منع کیا؟ استکبرت ام کنت من العالین،
توجہ کیجئے گا، اور خاص طور سے وہ حضرات جو کل موجود تھے. استکبرت ام کنت من العالین، کیا تو اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا؟ تو نے تکبر، استکبرت، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہا ہے، بڑا تکبر سے کام لے رہا ہے جو سجدہ نہیں کیا. اب کنت من العالین، کیا تو اپنے آپ کو عالین میں سمجھنے لگا؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ استکبرت ام کنت من العالین، سجدہ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ استکبرت، کیا تو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگا؟ اب کنت من العالین، کیا تو اپنے آپ کو عالین میں سمجھ رہا ہے؟ یہ عالین کون ہے؟ آیت کا انداز بتا رہا ہے کہ کچھ عالین ایسے تھے جن کے اوپر آدم کو سجدہ کرنا واجب نہیں تھا. کل کی مجلس محفوظ ہے نا ذہنوں میں؟ اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا سجدہ کرنے کے لیے، لیکن فرشتوں نے سجدہ کر لیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا. اللہ کہہ رہا استکبرت ام کنت من العالین، کیا تو بھی اپنے آپ کو عالین میں سمجھ رہا ہے؟ وہ عالین کون ہے؟ وہ بلند لوگ کون ہے؟ بلند مقام لوگ وہ کون ہیں جن کے اوپر سجدہ واجب نہیں تھا؟ یہ سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا. صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، اور صحابہ کے مجمع میں جہاں رسول تشریف فرما ہیں، مشہور صحابی اہل سنت کے ہاں بہت ساری حدیثیں، ہمارے ہاں بہت ساری حدیثیں موجود ہیں اس صحابی سے. ابو سعید الخدری، ابو سعید فرماتے ہیں میں خود موجود تھا، ایک شخص داخل ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے ایک سوال کرنا ہے. رسول نے پوچھا کہ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ اس نے کہا جو آیت میں اللہ نے کہا استکبرت ام کنت من العالین، کیا اپنے آپ کو تو بڑا سمجھنے لگا ہے یا اپنے آپ کو عالین میں سمجھنے لگا؟ وہ عالین کون ہیں جن کے اوپر آدم کا، اس کا مطلب کچھ ایسے افراد تھے جن کے اوپر آدم کو سجدہ کرنا واجب نہیں تھا. تو رسول نے بھرے مجمع میں کہا وہ عالین کوئی اور نہیں، انا و علی و فاطمہ و حسن و حسین. صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد. میں نے اسی لیے کہا تھا کہ کل کی مجلس اگر ذہن میں ہے تو کل کیا فرمایا تھا رسول اللہ نے؟ خلقت انا و علی من نور واحد، ایک ہی نور سے خلق، قبل ان یخلق اللہ آدم ب14,000 عام. آدم کے خلق ہونے سے بھی 14,000 سال پہلے اللہ نے ہمارے نور کو خلق کیا. اور اس حدیث میں بھی موجود ہے، رسول نے فرمایا کہ وہ کوئی اور نہیں، وہ علی جن کے اوپر آدم کو سجدہ کرنا واجب نہیں تھا، میں، علی، فاطمہ، حسن اور حسین ہم عرش کے نیچے وہی تھے. فرشتوں نے تو ہماری تسبیح سے تسبیح کرنا سیکھی ہے، ہم نے تسبیح کی اور ہماری تسبیح کو سن کر فرشتوں نے تسبیح کرنا شروع کی ہے. تحلیل کرنا ہماری تسبیح کو سیکھا ہے. یہ وہ ذات ہیں جو پہلے سے موجود تھے. اور اسی لیے میں نے کل کہا تھا آپ کے سامنے کہ جب اللہ اکیلا تھا، حدیث قدسی، کنت کنزا مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف فخلقتک یا محمد، جب میں نے یہ چاہا میں پہچانوایا جاؤں تو میرے حبیب میں نے تمہیں خلق کیا، پھر اسی نور سے پھر علی کو خلق کیا اور باقی افراد کو خلق کیا. اللہ اکیلا فقط نام تھا اللہ. ہم کہتے ہیں 99 نام ہیں یا 100 نام ہے یا 1000. دعائے جوشن کبیر میں 750 نام ہیں اللہ کے، اور باقی دعاؤں میں بھی آپ پڑھیں، ہزاروں نام ہیں آپ کو مل جائیں گے اللہ کے، صرف 99 نہیں. مگر یہ سارے نام اللہ کا فقط ایک نام تھا اللہ، باقی نام تھے ہی نہیں. اور نام اس لیے نہیں تھے کہ کوئی پکارنے والا تھا نہیں. نام تب ہوتے ہیں جب کوئی پکارنے والا ہو، جب کوئی بلانے والا ہو. کوئی بلانے والا تھا نہیں. اور جتنے بھی یہ نام ہیں، میں نے کل بھی کہا تھا کہ یہ نام نہیں ہیں، یہ صفات ہیں. اللہ عمل کرتا رہا تو یہ صفات بنتے چلے گئے. سب سے پہلے نور اہل بیت کو خلق کیا، اللہ کا پہلا نام بنا خالق.
خالق وہ پہلے سے تھا مگر خلق نہیں کیا تھا کسی کو. سب سے پہلے اہل بیت کے نور کو خلق کیا تو اللہ کا پہلا نام بنا خالق. اللہ رازق تھا مگر کسی کو رزق دیا نہیں تھا. اب جب نور خلق ہو گئے تو رزق کی ضرورت پڑی, رزق اس کو دیا, اللہ کا دوسرا نام بنا رازق. جب یہ خلق ہو گئے تو انہوں نے اللہ کی عبادت کی, انہوں نے عبادت کی, اللہ کا نام بنا معبود. انہوں نے سجدہ کیا, اللہ کا نام بنا مسجود. یعنی اہل بیت عمل انجام دیتے چلے گئے, اللہ کے نام بنتے چلے گئے. صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد. استکبرت ام کنت من العالین, کیا اپنے آپ کو عالین میں شمار کر رہا, سمجھ رہا ہے. اس نے اپنی دلیل دے دی, سجدہ میں نے اس لیے نہیں کیا کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا, اس کو مٹی سے, باقی اور کوئی وجہ, میں اپنے کو عالین میں نہیں سمجھ رہا ہوں, مگر ہاں چونکہ مجھے آگ سے بنایا اور آگ مٹی سے بہتر, اس لیے نہیں. اللہ نے فوراً کہا فخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین. بس تو ایک کام کر, یہاں سے نکل. اللہ نے کہا نکل یہاں سے, فخرج منہا, نکل یہاں سے. فإنک رجیم, تو بڑا خبیث ہے, بڑا رجیم ہے, بڑا ذلیل ہے. وإن علیک لعنتی الی یوم الدین, اور قیامت تک تیرے اوپر لعنت ہوتی رہے گی. دنیا کا قانون یہ ہے کہ ایک عمل کی ایک سزا ہے. کوئی بھی شخص کوئی گناہ کرے تو اس کو ایک سزا, قاعدہ ہے دنیا کا, اور دنیا کا نہیں, شریعت کا بھی قانون یہی ہے. اگر ہم نے کوئی گناہ کیا ہے, اس گناہ پر ہمیں اس دنیا میں سزا مل گئی, تو اب ہمیں آخرت میں سزا نہیں ملے گی. یہ سن لیجئے, چونکہ جو ہم نے گناہ کیا ہے اس کی گناہ کی سزا ہمیں مل چکی. یہی قانون دنیا کا بھی ہے, ایک گناہ کیا ہے, ایک گناہ پر ایک سزا. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ, ہائی کورٹ الگ سزا دے, سپریم کورٹ الگ سے, دونوں سزا ایک ساتھ چل, نہیں. ایک سزا ہوگی, چاہے ہائی کورٹ دے, چاہے سپریم کورٹ دے, یا کوئی نیچے کی کوئی عدالت دے, سزا ایک ہوگی. اگر سپریم کورٹ کوئی اور عدالت سزا دے گی, سپریم کورٹ سزا دے گا تو نیچے والی سزاؤں کو ختم کر دے گا, ہماری سزا چلے گی جو ہم ہیں. یہ دنیا کا قانون ہے, ایک وقت میں ایک سزا بس, اور ایک سزا مل گئی تو اب دوبارہ اس کو سزا نہیں ملے گی. مگر ایک اکیلے یہ خلافت و ولایت کے منکرین ایسے ہیں جن کے لیے اللہ نے کہا ایک نہیں 2 سزا کم سے کم دیں گے. شیطان نے انکار کیا, سجدہ نہیں کیا, تو فوراً اللہ نے 2 سزائیں دی. فاخرج منہا فإنک رجیم, پہلی سزا کہ یہاں سے نکل دیا, دربار سے نکال دیا. دوسری سزا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ, اور قیامت تک تیرے اوپر لعنت بھی ہوتی رہے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ پتہ یہ چلا منکرین خلافت و ولایت کے کم سے کم 2 سزائیں ہیں, اور اسی پر عمل کرتے ہوئے رسول نے عمل کیا. پہلا یہ کہ قوموا انی کہہ کر اپنے دربار سے نکال دیا, اور دوسرے یہ کہ قیامت تک کے لیے لعنت کا توق میں ڈال دیا گلے میں. جب تک یہ دنیا قائم ہے دشمنان اہل بیت پر لعنت ہوتی رہے گی. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی, اس کا تو مسئلہ تو ہو گیا ایک طرف, حالانکہ ابھی ایک بات باقی ہے. جب شیطان نکلنے لگا تو شیطان کے لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں کوئی جگہ ایسے نہیں ہے جہاں پر شیطان نے عبادت نہ کی ہو, سجدہ نہ کیا ہو. چپے چپے پر یہ لفظ ملتا ہے, ہر جگہ شیطان سجدہ اللہ کا کر چکا تھا. اور روایت میں ملتا ہے کہ شیطان نے کہا یا اللہ اس کو سجدہ نہ کرا, تو اتنے سجدے کروں گا, اتنے سجدے کروں گا تیرے سارے فرشتوں سے زیادہ, مگر یہ نہ کہا کہ اس کو سجدہ کر. وہ ہے وہ استکبرتا والی بات, وہ تکبر والی بات, یہ نہیں, یہ منظور نہیں. باقی تجھے سجدہ, یعنی پکا والا توحید پرست, اللہ والا واقعاً پکا والا,
اللہ سے کوئی مخالفت نہیں تھی اس کی، سجدہ کر رہا تھا، عبادتیں کر رہا تھا، مگر یہ نہ کہو کہ اس کو بھی کر، تجھے سجدہ کروں گا اور اتنے کروں گا تو سارے فرشتوں سے زیادہ، سارے مخلوق سے زیادہ سجدے کروں گا۔ اللہ نے کہا نہیں۔ جب نکال دیا گیا، نکلنے لگا تو اچھا کہنے لگا تو میں نے سجدے تو بہت کیے ہیں، عبادتیں بہت کی ہیں، تو مجھے انصاف ملنا چاہیے۔ اللہ نے کہا بالکل انصاف ملے گا، کہ اگر انصاف ملے گا تو میں نے جو اب تک سجدے کیے ہیں، اتنی میں نے تیری عبادتیں کی ہیں، اس کا صلہ کیا ہوگا؟ فَأَنذِرْ، جناب اللہ سے جب کہا، بالکل دیکھیں کس طریقے سے دو اور دو والی بات کر رہا ہے بالکل، اور کسی قسم کی کوئی منافقت نہیں۔ میں نے عبادت کی ہے، سجدے کیے ہیں، مجھے میری عبادت کا صلہ چاہیے، عبادت کی تھی جنت کی وجہ سے، جنت سے نکالنا ہے مجھے، میں جا رہا ہوں، مگر جو عبادت کی ہے اس کا صلہ تو دے، اس کی جزا کیا ہے؟ اللہ کا اعلان ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، ذرہ برابر بھی نیک عمل کرو گے اس کی جزا ملے گی، ذرہ برابر برا عمل کرو گے اس کی سزا ملے گی۔ تیرا قانون ہے یا اللہ؟ قانون ہے میرا، تو میں نے تو ذرہ برابر نہیں، میں نے تو اتنے سجدے کیے ہیں، اتنے نمازیں پڑھی ہیں، کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی جہاں سجدہ نہ کیا ہو زمین میں، تو پھر مجھے صلہ چاہیے عبادت کا۔ کہا ٹھیک ہے، بول کیا چاہیے؟ کہتا ہے مجھے قیامت تک کی زندگی دے دے، قیامت تک کی مہلت، وَأَنذِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک کے لیے مجھے مہلت چاہیے۔ اللہ نے کہا کہ جا ٹھیک ہے، ہم نے مہلت دے دی، قیامت تک کی زندگی۔ اچھا کرے گا کیا قیامت تک کی زندگی لے کر؟ یہ بھی بتاتا جا کہ جا رہا ہوں، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، جا کے تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ دیکھیں کس طرح سے لفظ، کیسے بات کر رہا ہے اللہ سے، کوئی ڈر نہیں ہے، اب تو معلوم ہے اب جو ہونا تھا ہو گیا، اب جو مجھے کہنا ہے میں کہہ کے رہوں گا، اور جو کرنا ہے وہ کر کے رہوں گا۔ یہ بھی نہیں بالکل لپیٹ کے کوئی بات نہیں کر رہا ہے، گھما پھرا کے بات نہیں کر رہا ہے، صاف کہہ رہا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، جا رہا ہوں تیرے سارے بندوں کو بہکاؤں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، تیرے کچھ بندے ایسے ہوں گے جو میرے بہکائے میں نہیں آئیں گے۔ یہ بھی جانتا ہے، میں جانتا ہوں تیرے کچھ بندے ایسے ہوں گے جو میرے بہکائے میں نہیں آئیں گے۔ وہ کون ہے؟ وہ ائمہ معصومین جو حدیث میں آیا ہے، جو پہلے سے وہ عالین جو تھے، میں جانتا ہوں تیرے کچھ بندے میرے بہکائے میں نہیں آئیں گے، مگر باقی تیرے سارے بندوں کو بہکاؤں گا۔ اللہ نے کہا اچھا چلا جا، جا ایک طریقہ مجھے کم سے کم بتاتا چلا جا کہ کیسے بہکائے گا۔ کا بہکانے کے میرے بہت سارے طریقے ہوں گے، ایک طریقہ ان میں سے بتا رہا ہے، کیا ہے؟ کہ چوراہے پہ بیٹھ جاؤں گا، اور چوراہے میں چار راستے، کوئی ادھر سے آ رہا ہوگا، کوئی ادھر سے آ رہا ہوگا، کوئی ادھر سے، اور ان چاروں طرف سے آنے والوں کو میں بہکاؤں گا۔ دائیں جانب سے آ رہا ہوگا اس کو بہکا دوں گا، بائیں جانب سے آ رہا ہوگا اس کو بہکاؤں گا، آگے سے آئے گا پیچھے سے آئے گا سب کو بہکاؤں گا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے جا، مہلت دے دی، بہکا دینا، مگر ایک بات کا خیال رکھنا، توجہ چاہتا ہوں، ایک بات کا دھیان رکھ، اور وہ یہ کہ راستے فقط چار نہیں ہوتے، سمتیں فقط چار نہیں ہوتی، جہتیں فقط چار نہیں ہوتی ہیں، جہتیں بلکہ 6 ہوتی ہیں۔ 4 تجھے دے دی، 2 میں نے اپنے پاس رکھ لی۔ تو دائیں سے جانب سے آنے والے کو بہکا دے گا، بائیں جانب سے آنے والے کو بہکا دے گا، آگے سے آنے والے کو بہکا دے گا، پیچھے سے آنے والے کو بہکا دے گا، مگر 2 ابھی باقی ہیں، ایک اوپر کی اور ایک نیچے کی۔ اور تیرے بہکائے میں آنے کے بعد جب بھی میرا بندہ اپنی غلطی پر پشیمان ہوگا، اپنی غلطی کا اس کو احساس ہوگا، اور غلطی کا احساس کرنے کے بعد جب میری بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلا کر دعا کرے گا، جب میری بارگاہ میں سجدہ کرے گا، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد۔ ایک بار اور پڑھ لیجئے صلوات، بھائی پانی پی لوں۔ شیطان جنت سے آ گیا، اب وہ لگا ہوا ہے ہمارے پیچھے، لگا ہوا ہے بہکانے کے لیے، اور
اس کا کام ہے، چونکہ اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے وہ، اس نے تو وعدہ کیا اللہ سے، بہکاؤں گا، اور بہکا رہا ہے وہ سب کو، طریقے اس کے الگ الگ ہیں۔ مگر سوال یہ ہے جو میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی کہ جب میں یہ جانتا ہوں کہ اللہ نے جواب فرشتوں کو نہیں دیا، کیا ایسے کو خلیفہ بنائے گا زمین پر فساد برپا کرے؟ اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تو فرشتوں کو جواب چاہیے مطمئن کرنے کے لیے۔ اللہ جانتا مطمئن کروں گا، جلدی نہیں ہے۔ یہ ایک معاملہ ایک طرف ہو گیا۔ اب اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اسی مٹی سے جناب حوا کو بنا دیا، اور حوا کو بنانے کے بعد اس حوا کو جناب آدم کی زوجہ قرار دیا کہ اب آپ میاں بیوی دونوں، شوہر زوجہ دونوں، اب جائیے جنت میں رہیے۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، تم اپنی زوجہ کے ساتھ جاؤ جنت میں رہو۔ یہ جنت میں فی الحال رہ رہے ہیں۔ یہ الگ مسئلہ ہے، اختلاف ہے کہ وہ جنت کون سی تھی۔ وہ جنت وہی جنت ہے یا کوئی اور جنت ہے، زمین پر کوئی جنت ہے یا کون سی جنت ہے، اس میں اختلاف ضرور ہے۔ کیونکہ وہ جنت اس کے بارے میں جو ہم جس میں جانا ہے ہمیں، وہی والی جنت تھی آدم جس میں رہے، یا کوئی اور جنت ہے۔ اس لیے کہ وہ جنت تو ان کے لیے ہے جو دنیا میں پہلے نیک اعمال کر چکے ہو، فری میں ملنے والی نہیں ہے، فری میں ملنے والی وہ نہیں ہے، وہ تو نیک اعمال کی جزا کے طور پر ملے گی۔ اور آدم نے کچھ کیا نہیں، سیدھے سیدھے جنت میں ایسے کیسے چلے جائیں گے؟ لہذا وہ جنت ہو سکتا ہے وہ والی جنت نہ ہو جس میں ہم جائیں گے، جناب آدم والی جنت کوئی اور ہو زمین پر۔ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، یہ بات الگ ہے۔ کچھ بھی ہو، وہی جنت بھی مانتے علماء، اس کی بھی دلیل دیتے ہیں۔ اب آدم کا مسئلہ تو ہو گیا الگ، اب مسئلہ رہ گیا فقط اللہ کا اور فرشتوں کا۔ اللہ کو فرشتوں کو یہ احساس دلانا ہے کہ تم اس عہدے کے حقدار نہیں تھے، جو تم کہہ رہے تھے نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کیا ضرورت ہے مٹی بنانے کی، پتلا بنانے کی، انسان کو نیچے سے ہم تیرے حمد کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں، ہم میں سے کسی کو بنا دے۔ اللہ نے یہ کہہ دیا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یہ بتانا ہے اللہ کو کہ تم اس کے اہل نہیں تھے۔ بتائے گا کیسے؟ اب اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 پڑھیے، آیت نمبر 31 یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے آدم کو، چونکہ اب تو جنت میں رہ رہے ہیں، ہم نے آدم کو کچھ ناموں کی تعلیم دی، کچھ نام سکھائے۔ علم آدم الاسماء کلھا، پھر ان ناموں کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے، ثم عرضهم علی الملائکہ، فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فقال، فرشتوں سے کہا، انبئونی باسماء ہؤلاء، تم ان ناموں کو بتاؤ، ان ناموں کو بتاؤ یہ کس کے نام ہیں۔ اور سے سنے، پہلے ترجمہ سن لیجئے پھر اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے کچھ نام تھے، ان ناموں کی تعلیم دی آدم کو، پھر ان ناموں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، اور فرشتوں سے اب سوال کیا کہ بتاؤ یہ کس کے نام ہیں۔ ثم عرضهم علی الملائکہ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو جو تم اس دن کہہ رہے تھے تو بتاؤ، ان ناموں کو بتاؤ کس کے نام ہیں۔ فرشتوں نے ناموں کو دیکھا۔ اب اللہ کہہ رہا فرشتوں نے کیا کہا؟ میرے پروردگار لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، اس سے زیادہ ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے ہم نے انہی ناموں کو، ثم عرضهم، پھر ہم نے سوال کیا جناب آدم سے، یا آدم انبئہم، اے آدم تم نام بتاؤ ان کے، انبئہم باسمائہم، ان ناموں کو اب تم بتاؤ۔ فَأَمَّاهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ، آدم نے نام بتا دیے۔ جیسے آدم نے نام بتائے تو اللہ نے کہا، اب فرشتوں سے کہا، دیکھا میں نے پہلے أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ،
اب اللہ جواب دے رہا میں نے نہیں کہا تھا تم سے، جو اس دن تو یہ کہا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، آج کہہ رہا علامہ قل لکم انی عالم و غیب السماوات والارض، میں غیب کی بات بھی جانتا ہوں، زمین و آسمان کی بات بھی جانتا ہوں، میں وہ بھی جانتا ہوں جس کو تم ظاہر کرتے ہو، میں وہ بھی جانتا ہوں جس کو تم چھپاتے ہو، سب جانتا ہوں۔ مگر یہ میں نے ترجمہ تو پیش کر دیا، ذرا وضاحت سن لیے ہوا کیا کس طریقے سے، وہ پورا سین آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ نے بتایا سارے فرشتوں کو جمع کر لیا، سارے فرشتے، اور سارے فرشتوں کے سامنے ایک اسکرین لگا دی، اور اس اسکرین کے اوپر نام آ گئے، تصویریں آئیں۔ دیکھیں جب یہاں اللہ یہ کہہ رہا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ بات پہنچ گئی ہو، اگر نہیں پہنچی تو میں پہنچا رہا ہوں، ترجمے سے سن لیجئے۔ علّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو سارے نام کی تعلیم دے دی، تو نام تو پہلے سکھا دیا آدم کو، پھر ان ناموں کو پوچھ رہا ہے فرشتوں سے، فرشتوں نے بتایا نہیں، آدم سے کہا تم بتاؤ، آدم نے بتا دیا، تو آدم تو بتا ہی دیتے، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے پہلے ہی بتا دیا تھا آدم کو، تو چیٹنگ نہیں ہوئی ہے، بتائیں مجھے، اٹھائیں آپ قرآن مجید دیکھیں، میں لفظ بلفظ پڑھ رہا ہوں، یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، پھر سے سنیے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ کہہ رہا ہم نے سارے ناموں کو آدم کو بتا دیا، شمارہ جو ملائکہ، پھر ملائکہ کے سامنے ناموں کو پیش کیا، بتایا نہیں، پیش کر دیا، اور کہا ان ناموں کو بتاؤ، انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں جانتے، پھر آدم سے پوچھا آدم تم بتاؤ، آدم نے بتا دیا، تو بتا ہی دیتے، جب اللہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا تو آدم تو بتا ہی دیتے۔ اب اللہ کہہ رہا کہ دیکھو ہم نے پہلے ہی کہا تھا، یہ کیا ہوتا، تو چیٹنگ لگ رہی ہے نا، کہ ایک آدمی کو بتا دیا باقی کو بتایا نہیں، اور پوچھ رہا ہے سب سے، تو جن کو بتایا نہیں وہ کیا بتائیں، یہ چیٹنگ تو یہ دنیا والے کرتے ہیں، جیسے نیٹ میں ہو گیا یا پیپر لیک ہو گیا اور یہ ہو گیا، یہ اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اب سنیے ہوا کیا مسئلہ، وہ سنیے، اور ایگزام ہوا، یہ امتحان ہوا ہے، اور یہ امتحان کیسے ہوا ذرا غور سے سنیے، پہلے سروات پڑھ لیجئے۔ ہوا یہ کہ اللہ نے جو فرشتوں کا امتحان لیا اور جناب آدم کا امتحان لیا، اور یہ بتانے کے لیے کہ فرشتے اہل نہیں تھے، آدم کو جو میں نے خلق کیا اس لیے خلق کیا کہ آدم ہی اس عہدے کے اہل ہیں، تو اللہ نے کیا کیا کہ امتحان کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں، بچے ماشاءاللہ سے پڑھنے والے یہاں موجود ہیں، لڑکے سب اسٹوڈنٹس ہی ہیں اکثر، اور آپ جانتے ہیں امتحان کے جو طریقے ہوتے ہیں ان طریقوں میں سے ایک طریقہ ہوتا ہے میچ کرنے کا امتحان، میچنگ میں ہوتا ہے کچھ تصویریں دے دی، کچھ لفظ دے دیے، کچھ ورڈز دے دیے، کس تصویر کو کیا کہتے ہیں، لیجئے یہ لفظ ہے مگر یہ کون سا لفظ اس کے اوپر سے، ٹھیک ہے، 5 تصویریں تھی اور 5 نام تھے، اور کس کا کون سا نام ہے صرف یہ بتانا تھا، اتنا سا امتحان ہے۔ اسکرین لگا دی اللہ نے، اور اس اسکرین کے اوپر ایک فوٹو آیا، چونکہ یہ نام کون سے تھے جو آدم کو سکھائے تھے، آدم چونکہ نئے نئے خلق ہوئے تو آدم نہیں جانتے تھے، اس لیے آدم کو وہ نام بتائے، یہ نام وہ تھے جو فرشتے پہلے سے جانتے تھے، یہ نام وہ تھے جو عرش کے اوپر لکھے ہوئے تھے، غور کر رہے ہیں آپ، عرش کے اوپر لکھے ہوئے تھے، یہ نام وہ تھے جو جنت کے دروازوں کے اوپر لکھے ہوئے تھے، فرشتوں کا آنا جانا تھا، مسلسل ناموں کو پڑھتے تھے، دیکھتے تھے، آدم ابھی خلق ہوئے ہیں اس لیے آدم کو نہیں معلوم تھا، لہذا آدم کو بھی نام بتا دیے، اور آدم کو نام بتا کر آدم کے علمی مصطفے کو بلند کر دیا، فرشتوں کے برابر کر دیا، چونکہ یہ تو مناسب نہیں نا کہ ایک پیپر وہی جو ہے وہ 10th کلاس والے کو بھی دیا جائے اور وہی جو ابھی جو ہے KG میں ہے اس کو دے دیا جائے، تو KG والا کیا جانے وہ بیچارہ، تو اللہ نے جو جناب آدم ابھی خلق ہوئے ہیں ان کو بھی بتا دیا، پیپر چونکہ ایک ہے، لہذا اب اس کو جب بتا دیا جب آدم کو، آدم کا مستوی بھی بلند ہو گیا، وہ 10th کے برابر ہو گیا، یعنی وہ ہو گیا فرشتوں کے برابر،
جب دونوں برابر ہو گئے اب اتنا ہی علم فرشتوں کو ہو گیا، اتنا ہی علم جناب آدم کو ہو گیا۔ آدم بھی ناموں کو جان گئے، فرشتے یہ نام پہلے سے دیکھ رہے تھے، چونکہ مستقل دیکھ رہے تھے، عرش کے اوپر لکھے ہوئے ہیں، جنت کے اس دروازے پر لکھے ہوئے ہیں، اس دروازے پر لکھے ہوئے ہیں۔ اسکرین پہ فوٹو آیا اور وہی نام جو سب جگہ لکھے ہوئے تھے ان میں سے نام آ گئے، اور یہ بتاؤ کہ اس تصویر کو ان 5 ناموں میں سے کیا کہتے ہیں، کون سا ہے؟ اتنا سا سوال، اتنا سا امتحان ہوا۔ فرشتے ناموں کو تو جانتے تھے مگر یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ نام کس کا ہے، یہ نام کس کا ہے، یہ نہیں جانتے تھے۔ ایک فوٹو آیا، ایک تصویر آئی، بتاؤ ان 5 میں سے کون سے کا ہے؟ دوسرا آیا، اچھا یہ بتاؤ، تیسرا بتاؤ، چوتھا بتاؤ۔ ناموں کو جانتے تھے مگر کون سا کس کا نام ہے یہ نہیں معلوم۔ اب جب فرشتوں نے منع کر دیا لا علم لنا الا ما علمتنا، اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے سکھایا، مگر انسان کی فطرت میں ہے جستجو، انسان کی فطرت میں ہے تلاش، انسان کی فطرت میں ہے تحقیق، انسان کی فطرت میں ہے ترقی، انسان کی فطرت میں آگے بڑھنا، انسان کی فطرت میں یہ سرچ ریسرچ، یہ سب تحقیق، یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ اب اللہ نے آدم سے پوچھا آدم تم بتاؤ یہ فوٹو کس کا ہے ان 5 میں سے، یہ والا کس کا ہے، یہ کس کا، میچ کرو ان میں سے 5 تصویر 5 فوٹو بتاؤ۔ آدم نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد آدم نے حساب لگایا، یہ میرے خلق ہونے سے پہلے نام ہیں، میرے خلق ہونے سے پہلے یہ ہستیاں بھی موجود تھی، نام اللہ نے رکھے ہیں، اللہ نے یقیناً اپنی صفات کا بھی اس میں مظاہرہ کیا ہوگا۔ آدم نے فوراً تصویر سے تصویر کو ملایا، تصویر سے نام کو ملایا، اللہ نے نام رکھے، حساب لگایا اور صغرا کبرا کرنے کے بعد فوراً جواب دینا شروع کر دیا۔ جواب کیا تھا؟ انت المحمود ھذا محمد، انت الاعلیٰ ھذا علی، انت فاطر السماوات ھذہ فاطمہ، انت المحسن ھذا الحسن، انت قدیم الاحسان ھذا الحسین۔ 5 نام تھے، 5 تصویریں تھی، 5 کے نام بھی بتا دیے، سب کے ساتھ میچ کر کے بتا دیا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل۔ اب مسئلہ حل ہو گیا، جناب آدم جیت گئے، کامیاب ہو گئے۔ جب آدم جیت گئے، آدم کامیاب ہو گئے، امتحان میں پاس ہو گئے، اب اللہ نے کہا فرشتوں سے الم اقل لکم، اس دن تو تم کہہ رہے تھے ہم میں سے بنا دے کسی کو، تم صرف اتنا ہی جانتے ہو جتنا ہم نے بتایا۔ الم اقل لکم، کیا میں نے اس دن تم سے نہیں کہا تھا انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما تکتمون، جو چھپاتے ہو اس کو بھی ظاہر کر، میں جانتا ہوں جو ظاہر کرتے ہو، جو باطن میں ہے سب کچھ میں جانتا ہوں، اس دن جو تم نے کہا تھا۔ یہ پہلی مرتبہ فرشتوں کو اللہ نے احساس دلایا۔ ایک دن اور احساس دلایا مگر وہ بعد میں کبھی آئے گی بات۔ جب اللہ نے یہ احساس دلایا کہ دیکھو جو تم نے کہا تھا کہ ایسے کو زمین پر خلیفہ بنائے گا، زمین پر فساد برپا کرے یا خوریزی کرے، خوریزی کہہ رہے ہو نا، اس خوریزی کا جواب ہم دیں گے کسی دن، اور اللہ نے اس کا جواب بھی دیا، مگر جیسے میں نے کہا جلدی نہیں تھی اللہ کو، چونکہ وقت اللہ کے ہاتھ میں، جانے والا کہیں تھا نہیں۔ جب وقت آئے گا جواب دیں گے، اور فرشتوں کو جواب دیا، وہ انشاءاللہ بعد میں پھر کبھی بات آئے گی۔ اب آپ چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، عزیزان گرامی بات انشاءاللہ پھر یہیں سے ہم آگے بڑھائیں گے۔ آج چونکہ واقعاً پہلی تاریخ تو گزر رہی ہے اور 10 دن کے فقط مہمان ہیں مولا۔ 10 دن کے مہمان کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان 10 دنوں میں کوئی کسر نہیں چھوڑنی ہے۔ ہماری طرف سے پوری کوشش یہی رہے گی کہ ہم شہزادی کو پرسات دیں۔ شہزادی فرش اعضاء پر آتی ہیں اور آپ کے پرسے کو قبول کرتی ہیں۔ میرے عزیزوں، کل میں نے عرض کیا تھا امام علیہ السلام مدینے سے نکلے 28 رجب المرجب، اور 3 شعبان کو امام علیہ السلام مکہ مکرمہ میں پہنچ گئے۔ مکہ میں جانے کے بعد
پورا شعبان کا مہینہ، رمضان مبارک کا مہینہ، شوال کا مہینہ، ذیقعد اور ذی الحجہ کی 8 تاریخ تک امام علیہ السلام مکے میں رہے۔ مگر جس زمانے میں مولا مکے میں تھے اس زمانے میں کوفے والے مستقل امام کے پاس خط بھیج رہے تھے کہ مولا ہمارے یہاں آئیے، اور یہ جو خط بھیج رہے تھے اس میں بالکل بھی کوئی دکھاوا یا کوئی مکاری نہیں تھی، دل سے بھیج رہے تھے۔ چونکہ مولا کی شہادت سن 40 ہجری میں ہو چکی تھی اور مولا کے کس طریقے سے مولا نے حکومت کی اس سے واقف تھے، اور 20 سال بعد جب 60 ہجری اس وقت ہے، 20 سال سے معاویہ کی حکومت کو جھیل رہے تھے، کس طریقے سے ظلم و زیادتی ہو رہی تھی، تو اس لیے واقعاً چاہ رہے تھے کہ مولا ہمارے یہاں آئے، مولا حکومت کرے، جیسے مولا علی نے یہاں پر آ کر حکومت کی تھی، تو دل سے لکھ رہے تھے۔ اور اسی لیے تاریخ میں ملتا ہے کہ واقعاً کوفے والوں نے 18,000 خط لکھے۔ اب آ کر کے 18,000 خط تھے، اس میں ذرا اختلاف ہے اس اعتبار سے کہ کہا جاتا ہے اس زمانے میں پورے کوفے کی آبادی 60 سے 70,000 لوگوں کی تھی فقط، پوری ہی آبادی، کوفے کی آبادی اس زمانے میں 60 سے 70,000 کے درمیان کی۔ اسی لیے علماء نے بیان کیا کہ ایک ہی خط پر کئی لوگ بھی دستخط کر دیے تھے، یعنی یہ خط تمہاری طرف سے بھی ہے، میری طرف سے بھی، کسی اور کی طرف سے۔ خاندانوں کے جو رئیس ہوا کرتے تھے اس زمانے میں ہوتا تھا، اب بھی عربوں میں ہے کہ قبیلے کا سردار ہوتے تھے، وہ قبیلے کا جو سردار اسے دستخط کر دیے، اس کا مطلب کئی لوگوں نے دستخط کر دیے، ایسے بھی تھے، مگر اتنے زیادہ تھے کہ پورے جسے ہم کہنا بوری بھری ہوئی، لدے ہوئے اونٹ کے اوپر وہ خط تھے، جو امام علیہ السلام نے بعد میں حر کو بھی دکھائے تھے، اور حر نے کہا تھا کہ میرا خط نہیں ہے ان میں نے تو نہیں لکھا تھا، اس نے کہا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب امام نے حر کو پانی پلایا اور بعد میں اس نے لجام فرس پر امام کے ہاتھ ڈالا۔ خیر، چنانچہ یہ خط بھیجے امام علیہ السلام نے۔ امام علیہ السلام کو ان کے خط کے جواب میں حجت کو تمام کرنے کے لیے آدمیوں اپنے بھیجنا تھا، تو بھیجا کسے؟ 15 رمضان المبارک، 3 شعبان کو امام مکے میں آ گئے، 3 پورا شعبان گزر گیا، اور رمضان المبارک کی 15 تاریخ کو امام علیہ السلام نے اپنے چچا زاد بھائی جناب مسلم کو بھیجا، خط بھی دیا، کہا یہ خط لے جاؤ کوفے پہ۔ خط میں جو لکھا انی باعث الیکم، میں تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ کس کو بھیج رہا ہوں؟ اخی وابن عمی، میرا بھائی ہے، میرا چچا زاد بھائی ہے، وہ ثقتی معتمدی، میرا بھروسے مند ہے، جس پر واقعی میں بھروسہ کر سکتا ہوں، ایسا ہے، اور اس کا نام مسلم ابن عقیل ہے۔ فاسمعوا لا واطیعوا، اس کی باتوں کو سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ جاؤ یہ خط لے کر۔ جناب مسلم راستے سے واقف نہیں تھے، اس لیے جناب مسلم نے اپنے ساتھ 2 آدمیوں کو اور لیا، جس میں قیس بن مسحر سیداوی ایک نام آتا ہے، ایک نام اور۔ مگر افسوس یہ ہے کہ چونکہ راستے اس زمانے میں آج کے راستے نہیں تھے، اس لیے راستے وہ بھٹک گئے، اور راستے میں جو پانی تھا وہ ختم ہو گیا، اور پیاسے شہید ہو گئے راستے میں، کوفے نہ پہنچ سکے۔ اس کے بعد جناب مسلم جب کوفے پہنچے تو مسلم نے جب دیکھا جناب مسلم کے ہاتھوں پر باقاعدہ بیعت کرنے والوں کی بڑی تعداد تھی، اور جس طریقے سے جناب مسلم کا استقبال ہوا، اس لیے جناب مسلم نے خط لکھ دیا امام حسین کے پاس کہ آپ آ جائیے۔ امام علیہ السلام کے پاس وہ خط ملا، امام ادھر سے چلے، لیکن حالات اس طریقے سے ہوئے، وہ پوری ڈیٹیل میں نہیں جا پاؤں گا میں، وقت بھی نہیں ہے۔ جناب مسلم ادھر جو اس وقت مسلم جو کوفے کا جو اس وقت حاکم ہے، اس کا نام تھا نعمان، یہ ذرا نرم دل تھا، اس لیے یزید کو خبر ملی کہ اگر حکومت چاہتے ہو تو نعمان کو ہٹا دو۔ ابن زیاد اس وقت بصرے میں تھا، لہذا یزید نے فوراً خط کے جواب میں فوراً کہا، نعمان کو وہاں سے معزول کیا کہ تم یہاں سے ہٹ جاؤ، کوفے سے ہٹا دیا۔ اور جو ابن زیاد تھا، اس ابن زیاد کو بصرہ سے کوفے بھیج دیا کہ تم کوفہ جاؤ، کوفے کو تم سنبھالو۔ ابن زیاد کوفے آیا، لیکن لوگوں کو، کوفے والوں کو یہ معلوم تھا کہ امام حسین آنے والے ہیں،
اور ابن زیاد نے یہ ہوشیاری کی کہ اپنے لباس کو اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر اس انداز سے آیا تاکہ لوگوں کو لگے کہ یہ امام حسین ہی آ گئے، اور کوفے والوں نے باقاعدہ ابن زیاد کا استقبال کیا یہ سوچ کر کہ امام حسین آ رہے ہیں، لوگ نہیں جانتے تھے۔ اور ابن زیاد سیدھا دارالامارہ میں گیا، نہیں گورنر ہاؤس میں، پھر لوگوں کو پتا چلا کہ یہ تو ابن زیاد آیا ہے، امام حسین نہیں آئے ہیں۔ ابن زیاد نے آتے ہی جس کام کے لیے بھیجا گیا تھا وہ کام شروع کر دیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جس میں کئی لوگ شہید ہوئے، جناب ہانی جس میں شہید ہو گئے، اور بھی کئی لوگ تھے جس میں شہید ہوئے، جو مولا کے کئی مشہور صحابی شہید ہوئے، کئی لوگ کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور حالات ایسے بن گئے کوفے کے کہ کوفے میں جو مغرب کی نماز میں مسجد بھری ہوئی تھی، عشاء کی نماز میں فقط 4 آدمی تھے، اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو مولا جناب مسلم بن عقیل اکیلے تھے، کوئی نہیں تھا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد تسبیح پڑھ کے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو نماز پڑھ کے جو عشاء کی نماز میں تھے وہ بھی نکل لی، اور اب کوئی نہیں تھا جناب مسلم کے ساتھ۔ اور جناب مسلم اب مسجد سے نکل کر اب کہاں جائیں، پورے کوفے میں کرفیو لگا ہوا ہے، کرفیو کا ماحول۔ جناب مسلم نہ راستوں سے واقف ہیں، نہ کسی کے گھر کو جانتے ہیں، جائیں تو کہاں جائیں، اس لیے مسجد سے تو آ گئے مگر اب جائیں کہاں۔ اتفاق سے ایک گھر کے دروازے کے باہر، عربوں میں آج بھی ہوتا ہے کہ گھر کے باہر ایک چبوترا سا بنا دیتے ہیں بیٹھنے کے لیے، گرمی میں باہر بیٹھ جائیں، تو اس خاتون کے گھر کے آگے باہر اسی طریقے کا چبوترا سا تھا۔ جناب مسلم ذرا سی دیر کو وہاں بیٹھے، وہ خاتون بار بار اپنے بیٹے کے لیے پریشان تھی، دروازہ اس نے کھول کے دیکھا کہ بیٹا کیوں نہیں آ رہا ہے، ابھی تک کیوں نہیں آیا، یہ سوچ کر دروازہ کھول کے دیکھا تو کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے پوچھا بھائی یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو، تم نہیں جانتے کوفے کا ماحول کتنا خراب ہے، جاؤ اپنے گھر جاؤ۔ اور یہ کہہ کر اس نے دروازہ بند کر دیا، چلی گئی، مگر جناب مسلم نہیں گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر دروازہ کھولا، پھر اس نے یہی کہا کہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو، جانتے نہیں کوفے کا حالات کتنے خراب ہیں۔ اب جناب مسلم کو کہنا پڑ گیا کہ جس کا کوئی گھر نہیں ہے وہ کہاں جائے۔ اس نے کہا پردیسی ہو، اس جملے کے اندر اس انداز سے کہا تو اس نے فوراً کہا پردیسی ہو۔ اس نے کہا ہاں میں پردیسی ہوں۔ جناب مسلم نے کہا ہاں میں پردیسی ہوں۔ کہاں کے ہو؟ کہا میں مدینہ کا رہنے والا ہوں۔ کون ہو، کیا نام ہے؟ کہا میں مسلم ابن عقیل۔ وہ تو شیعہ تھی، مومنہ تھی، جانتی تھی اچھی طریقے سے، شکل سے واقف نہیں تھی۔ جب فوراً دروازہ کھول دیا، مسلم جلدی سے اندر آ جاؤ۔ اندر آ کے بلا لیا۔ اس نے کہا کھانا کھانا ہے، پانی پینا ہے کیا؟ ادھر لوگ پریشان ہیں، دارالامارہ سے فوج نکل چکی ہے، پولیس نکل چکی ہے کہ مسلم کہاں گئے، گرفتار کرنا ہے۔ اور لوگوں نے دیکھا، بتانے والوں نے، ہم نے یہاں تک تو دیکھا کچھ لوگوں نے، اس کے بعد نہیں معلوم، تو اب سمجھ گئے کہ اسی علاقے میں کہیں یہیں، تو پورے اس علاقے کو گھیر لیا، بلکہ اس گھر ہی کو گھیر لیا، گھیرا بندی ہو گئی۔ جناب مسلم گھر میں موجود ہیں، خاتون باہر نکلنے نہیں دے رہی ہے، تاریخ نے اس کا نام بتایا ہے طوعا۔ اب پھر وقت زیادہ ہو جائے گا، گھنٹہ قریب ہونے والا ہے۔ چنانچہ جناب مسلم نے جب نکلنا چاہا، اس خاتون نے منع کیا۔ جناب مسلم نے کہا نہیں، میں نہیں چاہتا تیرے گھر کا حرمت پامال ہو، لہذا میں جا رہا ہوں۔ مجھے معلوم ہے سپاہی اندر آ جائیں گے، چونکہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز مسلم بار بار سن رہے تھے۔ جناب مسلم نے اپنا لباس پہنا، تلوار ہاتھ میں تھی، تلوار عام طور سے تمام سب رکھتے ہی تھے، وہ تھے ساتھ میں۔ جناب مسلم باہر نکل گئے، اور جب باہر نکلے تو دونوں طرف سے باقاعدہ سپاہی موجود ہیں۔ میدان میں جنگ کرنا بہت آسان ہے، مگر گلیوں میں جنگ کرنا یہ کوئی مسلم سے سیکھے۔ مسلم بہادر ترین خاندان، بہادر ترین خاندان کے بہادر ترین فرد میں شامل ہے۔ اس لیے جناب مسلم کے بارے میں ملتا ہے کہ جس کو پکڑ کر پٹک دیا دوبارہ وہ اٹھا نہیں، اٹھا کر اوپر اچھال دیا تو کسی کو اس چھت پر، کسی کو اس چھت پر، اس طریقے سے دوبارہ اٹھنے کی ہمت نہیں ہوئی، اور وہ آپ نے قتل کیا ہے، اس طریقے سے اتنے لوگوں کو واصل جہنم کیا، تو دوبارہ فوج منگانی پڑی، دوبارہ پھر سے۔ تو ابن زیاد نے پوچھا کہ آخر ایک آدمی کے سامنے اتنے سینکڑوں؟ جواب میں کہا کہ کسی بنی بقال کے سامنے بھیج رہا ہے، جانتے نہیں کون ہے؟ مسلم ابن عقیل ہے۔ اور فوج بلائی گئی،
اور دھوکے سے شہید کیا گیا۔ آخر میں ایک گڑھا کھودا گیا اور پلاننگ اس انداز سے کی کہ سب ایک ساتھ اس طرح سے حملہ کرو، یہ پیچھے ہٹ جائیں تھوڑا، اور پیچھے ہٹیں گے تو گڑھے کے اندر گر جائیں گے۔ اور اس طریقے سے جناب مسلم کے اوپر آگ برسائی گئی، ڈھیلے پھینکے گئے، اور پھر آخر میں اس گڑھے کے اندر گر گئے جناب مسلم، جہاں سے گرفتار کر لیا گیا۔ ابن زیاد موجود ہے دربار میں، جب سامنے پیش کیا گیا تو جناب مسلم باقاعدہ نظروں میں نظریں ملا کر، آنکھ سے آنکھ ملا کر بات کر رہے تھے۔ تو کسی شخص نے یہ کہا تم نے مسلم کو سلام نہیں کیا؟ تو امام جناب مسلم نے کہا مالی امیر سوى الحسین، حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے، میں کسی کو نہیں جانتا، میرا امیر فقط حسین ہے۔ تفصیلی گفتگو ہے، وہ بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، اور سزا معین ہو گئی کہ سر کو تن سے جدا کر دیا جائے، اور جناب مسلم ہیں جو جلاد جن کو لے کر گیا، آخری خواہش ظاہر کی جاتی ہے۔ تو جناب مسلم نے کہا میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ جناب مسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ جلاد نے یہ ساری باتیں آ کر بتائی ہیں کہ کیا ہوا چھت کے اوپر، دیر کیوں لگی، تو بتایا اس نے۔ جلاد سے کہا 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ جناب مسلم نے وہیں پر 2 رکعت نماز پڑھی۔ وہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد جلاد کہتا ہے کہ تم نے نماز پڑھنے میں دیر اس لیے لگائی کہ شاید اور دیر لگ جائے تمہیں شہید ہونے میں یا قتل ہونے میں، بچ نہیں پاؤ گے۔ جناب مسلم نے کہا واللہ میں نے زندگی میں کبھی آج سے جلدی نماز نہیں پڑھی ہے، سب سے کم وقت میں نے آج نماز پڑھی ہے، اور تو ہمیں موت سے ڈرا رہا ہے۔ پھر قسم کھا کر کہا کہ کوئی اگر ہم چاہیں تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو ہمیں قتل کر دے۔ اور آزمانے کے لیے جناب مسلم نے کہا، جلاد کہتا ہے جناب مسلم نے اپنی زبان پر کچھ کلمات جاری کیے جو میں سمجھ نہ سکا، اور اس کے بعد جلاد سے کہا اب وار کر میرے اوپر۔ کہتا میں نے پوری طاقت سے تلوار سے وار کیا، مگر جناب مسلم کے اوپر کوئی وار کا اثر نہیں ہوا۔ اترا علیہ خدشن، اترا فیہ خدشن، کیا میرے اوپر اس کا کوئی اثر دیکھ رہا ہے؟ کہتا میں نے ذرہ برابر بھی اثر نہیں تھا جناب مسلم کے اوپر۔ پھر جناب مسلم نے پھر کچھ کہا اور کہا کہ اب وار کر، کچھ پڑھا کہ اب وار کر، اور اب جو وار کیا وہ ایسا وار تھا جو سر تن سے جدا ہو گیا۔ جناب مسلم کا سر اپنے پاس رکھ لیا، اور تن تھا جس کو دارالامارہ کی چھت سے زمین پر پھینک دیا گیا تھا۔ جس وقت شہید ہو رہے تھے تلوار چلنے کا وقت آ رہا تھا، ایک مرتبہ جناب مسلم نے رخ کیا، اور رخ کرنے کے بعد امام کی طرف کیا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ جیسے ہی کہا امام علیہ السلام نے، جو منزل ثعلبیہ تھی اس ثعلبیہ پر قافلہ رکا تھا، وہاں پر امام علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا۔ جو افراد ساتھ میں موجود تھے ابو الفضل عباس، کہا آقا آپ کس کے سلام کا جواب دے رہے ہیں؟ امام نے فرمایا مسلم شہید کر دیے گئے، کوفے میں میرا بھائی مسلم مار ڈالا گیا۔ جناب عباس نے کہا مولا اجازت دے کہ میں مدد کے لیے جاؤں۔ امام نے اجازت نہ دی، میں نے مجلس ختم کر دی۔ ایک مرتبہ امام نے جناب مسلم امام سے جناب عباس چچو جناب عباس کو طیش آ گیا۔ جناب عباس کا ڈبل رشتہ بھی ہے، جناب عباس کی سگی بہن تھی جناب رقیہ، جن کے شوہر ہیں جناب مسلم۔ ایک مرتبہ امام سے جناب عباس نے فرمایا کہ آقا مسلم کے اوپر رونے والا کون ہے؟ مسلم کا اکیلے ہیں۔ امام نے فرمایا مسلم عباس دیکھنا چاہتے ہو؟ امام نے 2 انگلیوں سے جناب عباس کو دکھایا۔ کیا دیکھا؟ سر تن سے جدا ہو رہا ہے، زمین پر پھینکا جا رہا ہے۔ عباس نے ایک مرتبہ نظریں ہٹا دی۔ میرے عزیزو ایک جملہ تاریخ میں ملتا ہے، امام نے فرمایا عباس تم نے صرف اوپر دیکھا ہے، ایک مرتبہ ذرا نیچے بھی دیکھ لو۔ اب جو نیچے دیکھا تو کیا دیکھا کہ کوئی معظمہ ہے جو مسلم کی لاش کو لیے بیٹھی ہے۔ امام نے فرمایا عباس میری فاطمہ، میری ماں فاطمہ پہلے ہی پہنچ چکی ہے۔ عزیزو لیجئے، امام علیہ السلام نے جناب مسلم کی بیٹی جناب حمیدہ، جناب تاریخ میں بعض نے عاتقہ بھی بتایا ہے، بعض نے بتایا دونوں الگ الگ بیٹیاں تھیں۔ بلایا جناب حمیدہ کو، اور لیجئے بلانے کے بعد امام علیہ السلام نے اپنے زانوں پر بٹھایا۔
کچھ ننھے بالیاں تھیں، امام علیہ السلام نے وہ مکان میں بالیاں بھی پہنائی، سر پر دست شفقت پھیرنا شروع کیا۔ خاندان اہل بیت سے تعلق رکھنے والی بچی تھی، فوراً سمجھ گئی، اور ایک مرتبہ کہتی ہے آقا آپ تو میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں جیسے کسی یتیمہ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ امام تڑپ گئے، سینے سے لگا لیا۔ میں کہوں گا مولا جتنا پیار کرنا ہے آپ پیار کر لیجئے بچی کو، مگر اتنا خیال رکھے کہ سکینہ کو قریب سے ہٹا لیجئے، کہیں سکینہ یہ نہ سوچ لے کہ جس کے باپ کو شہید کر دیا جاتا ہے اس کو اسی انداز سے پیار کیا جاتا ہے۔ ارے یہ تو حمیدہ کی قسمت تھی، مگر ہائے رے سکینہ، باپ شہید کیا گیا، کوئی تماچے مار رہا تھا، کوئی تازیانے مار رہا تھا، کوئی دور چھین رہا تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔